نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخیل۔ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کے تاب خاک کاشگر۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں الاحسان ٹی وی کا پروگرام الاحسان اسپیشل۔ آج کا ہمارا موضوع معاہدہ مکہ، پاکستان، سعودی عرب اور ترکی کے درمیان گزشتہ روز جو معاہدہ ہوا، آج کا یہی موضوع ہے۔ اور آج ہمیں یہاں اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے صدر الاحسان ٹی وی، پاکستان کے ممتاز مذہبی اسکالر پروفیسر ڈاکٹر جناب محمد حماد لکھوی صاحب، حافظہ اللہ۔ حضرت کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح ٹیلی فون لائن پہ ہمارے ساتھ ہوں گے ملک کے ممتاز تجزیہ نگار، کالم نگار اور سینئر صحافی جناب مجیب الرحمان شامی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی محترم شامی صاحب، خیریت سے؟ کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے جی، آپ کی دعا۔ سر، پاک سعودی ترکی دفاعی مکہ معاہدہ، اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ فرمائیے۔ دیکھیں، یہ ایک تاریخی معاہدہ ہے اور پورے عالم اسلام میں بڑی اس پہ مسرت کی لہر دوڑی ہے۔ سعودی عرب میں بھی، پاکستان میں بھی، ترکیہ میں بھی اس کو بھرپور خیر مقدم کیا گیا ہے۔ اور جو حالات پیدا ہوئے اس خطے کے، اور جس طرح اسرائیل جو ہے وہ منمانی پہ اتر آیا ہے جی، اور پورے خطے کو اس نے غیر مستحکم کر دیا ہے اور اس کے عزائم بڑے جارحانہ ہیں، تو اس کے نتیجے میں جو صورتحال پیدا ہوئی، یہ ایک مشترکہ دفاع کی اہمیت جو ہے وہ اجاگر ہوئی۔ اور سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان تو دفاعی تعاون جاری ہے، ایک معاہدہ بھی ہو چکا ہے، لیکن اب ترکیہ بھی اس میں شامل ہوا ہے۔ ایک تو اس میں پھر اور دوسرے مختلف ممالک بھی اس میں شریک ہو سکتے ہیں، تو اور یہ بالآخر جا کر ایک اسلامی ملکوں کا نیٹو بھی بن سکتا ہے۔ لیکن اس وقت تو گلائرہ کے حرمین شریفان کی حفاظت جو ہے وہ اس کی بنیادی معاملہ ہے، اور اس میں پاکستان کی اور ترکیہ یہ بھی ذمہ داری میں شریک ہوئے ہیں، اور اسی طرح پاکستان کو بھی جو خطرات اور خدشات لاحق ہیں اس میں بھی ان کو سپورٹ ملے گی۔ اور پھر پاکستان نے جو اپنے سے کئی گنا بڑا جو ملک ہے اس کے بھارت، اس کی جارحیت کو ناکام بنایا، اور پھر ایران اور امریکہ کے درمیان بات چیت کے لیے جو کردار ادا کیا، اور جس طرح سعودی عرب اور ایران کے درمیان ایک توازن جو ہے اس کو قائم رکھنے میں مدد دی، اس سب نے یہ بات روشن کر دی کہ پاکستان جو ہے وہ اس خطے کے دفاع میں اس کا بڑا اہم کردار ہے اور اسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اور پاکستان اس خطے کی بہت بڑی فوجی طاقت ہے۔ اسی طرح ترکیہ جو ہے ماشاءاللہ اس کی فوج بھی ایک بڑی طاقت ہے، اس کی دفاعی پیداوار جو ہے اس کی صلاحیت بھی بہت ہے، اور سعودی عرب کے وسائل ہیں اور اس کی اہمیت ہے اور ایک عالم اسلام میں۔ تو اب یہ تینوں ملک مل کر ایک دوسرے کا دفاع کریں گے، اور پھر عالم اسلام میں اس کا دائرہ وسیع ہوتا جائے گا، تو سمجھے آپ ایک طرح سے ایک نئی تاریخ رقم ہوگی۔ جو پرانے خواب ہم دیکھ رہے تھے کہ عالم اسلام ایک ہو اور اس کی تقدیر ایک ہو اور اس کا دفاع ایک ہو، وہ خواب جو ہے وہ شرمندہ تعبیر ہو رہا ہے الحمدللہ۔ شامی صاحب، یہ ترکی چونکہ نیٹو کا بھی ایک اہم ممبر ہے اور اس وقت سب سے بڑا جو ایک دفاعی معاہدہ ہے وہ تو نیٹو کا ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مستقبل قریب میں اسلامی ممالک بھی اس طرح کا کوئی اتحاد قائم کرنے پہ تیار ہو سکتے ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیں، دروازے کھلے ہیں، اور ترکیہ نے بھی کہا ہے، پاکستان نے بھی کہا ہے، سعودی عرب، جو دوسرے مسلمان ممالک جو ہیں اس خطے کے وہ شریک ہونا چاہیں تو شریک ہو سکتے ہیں۔ یہ دفاعی معاہدہ جو ہے وہ کسی کے خلاف نہیں ہے۔ جی ہاں، جو جارحیت کا ارادہ رکھتا ہے اس کو بہرحال ایک تنبیہ ہو گئی ہے اس سے، لیکن جو امن سے رہنا چاہتا ہے اس کی یہ طاقت ہے اور اس کو طاقت دے گا۔ آپ کے خیال میں کیا مصر، ملیشیا اور قطر
یا دیگر جو ممالک ہیں وہ بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں؟ یہ ہو سکتے ہیں لیکن ان کی مرضی ہے اپنی، اگر وہ مناسب سمجھیں تو اس میں شریک ہو جائیں، باقی ان کو بھی ایک بڑی چھتری میسر ہو جائے. اور آپ سمجھیں کہ جیسے نیٹو کے ممالک ہیں، پورے یورپ میں نیٹو جو ہے تحفظ دیتا ہے، کسی ایک ملک پر حملہ دوسرے ملک پہ حملہ سمجھا جائے گا. تو اسی طریقے سے پھر یہ جو معاہدہ ہے عالم اسلام میں ایک نئی توانائی جو ہے وہ دے سکتا ہے. آپ کے خیال میں اس معاہدے کے لیے مکہ مکرمہ کا انتخاب ہی کیوں کیا گیا؟ دیکھیے مکہ مکرمہ تو ہمارا سینٹر ہے، ہمارا مرکز ہے. ہر مسلمان جو ہے اس کا دل وہیں مکہ میں ہے اور مکہ اس کے دل میں ہے. تو مکہ ہی ایک مرکزی اہمیت رکھتا ہے، اور وہاں یہ جو معاہدہ ہے اس کی اپنی اہمیت ہے، اس کی اخلاقی اہمیت بھی ہے، روحانی اہمیت بھی ہے، اور اس کی سیاسی اہمیت بھی ہے. جی شامی صاحب بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کا. انشاءاللہ آئندہ بھی آپ سے اس حوالے سے بات ہوتی رہے گی. بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر. ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف سے آؤں گا کہ سید الایام جمعہ کا دن، پھر بیت اللہ کے سائے میں قصر صفا میں، ان تینوں ممالک جو سب سے اہم ترین ممالک ہیں، اس حوالے سے خصوصاً اگر ہم ترکی کی بات کریں تو ترکی اس وقت دنیا کو اسلحہ فروخت کرنے والا ملک بن چکا ہے. خریدنے والا بھی اپنی جگہ پہ، لیکن فروخت کرنے والا بھی. اس کی جو میزائل ٹیکنالوجی ہے، آبدوزیں ہیں، پھر ڈرون ٹیکنالوجی ہے، اس میں ترکی کا اس وقت کوئی ثانی نہیں ہے. اس کا اس معاہدے میں شامل ہو جانا اور پھر اس کو اعلان کرنا کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں اس معاہدے کے بہت سارے پہلو ہیں. جو شروع میں آپ نے کہا سید الایام اور پھر مکہ شہر اور پھر صفا پیلس اور یہ ساری چیزیں، یہ صرف علامتی نہیں ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے اندر بڑی اہمیت ہے. یہ معاہدہ ریاض میں بھی ہو سکتا تھا اور یہ کسی اور شہر میں بھی ہو سکتا تھا، لیکن یہ اس کے لیے مکہ شہر کا انتخاب کیا گیا. اور یہ کسی اور دن بھی ہو سکتا تھا، یہ جمعے والے دن رکھا گیا. یہ یقیناً انشاءاللہ امت مسلمہ کے لیے بھی، ان تین ممالک کے لیے بھی اور ساری امت کے لیے مبارک ہے. لیکن اس معاہدے کو دیکھنے کے لیے جو پوری دنیا کے معروضی حالات ہیں وہ بھی، اور جو اس معاہدے کے کمپوننٹس ہیں، جیسے آپ نے کہا کہ ترکی کی اپنی اہمیت ہے، پاکستان کی اہمیت اپنی ہے، تو شامی صاحب نے بھی فرمایا. اچھا دیکھیں، اس کو اگر آپ اس طرح سے انالائز کریں تو اس وقت دنیا میں جو سب سے ٹاپ دفاعی پیداوار کی کمپنیاں ہیں، ٹاپ 100، جی، اس میں سے 5 ترکی کی ہیں. یعنی دنیا میں پوری دنیا میں جو دفاعی پیداوار والی کمپنیاں ہیں ان میں سے 5 جو ہیں ٹاپ 100 میں سے 5 ترکی کی ہیں. تو اس اعتبار سے، اور پھر ڈرون ٹیکنالوجی کی آپ نے بات کی ہے، یقیناً جو ہے پوری دنیا میں ڈرون جو ہے وہ ترکی کے استعمال ہو رہے ہیں. اچھا، اور ترکی کے ڈرونز نے پچھلی جو حال ہی میں ہونے والی جنگیں ہیں انہوں نے بڑا کردار ادا کیا ہے. اور اسی طرح جہاں تک ہم پاور کی بات کرتے ہیں، اور پاکستان جو ہے وہ واحد اسلامی ایٹمی طاقت ہے الحمدللہ اس اعتبار سے، اور دنیا کی بہترین فوج ہے، دنیا کا بہترین دفاعی نظام ہے، دنیا کی بہترین میزائل ٹیکنالوجی ہے پاکستان کے پاس، اور دنیا کی بہترین جو سیکیورٹی ایجنسی وہ پاکستان کے پاس. یعنی اس اعتبار سے پاکستان کی الحمدللہ پوری دنیا میں، عالم اسلام میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں ایک اہمیت ہے. اور پھر حال ہی میں جیسے شامی صاحب نے بھی اس کا حوالہ دیا کہ ہم نے اپنے سے 7 گنا بڑے ملک کو جو ہے الحمدللہ ہماری ایئر فورس نے شکست دی ہے. پوری دنیا میں اس کا غلغلہ ہے. ہر جو نہیں جانتا تھا پاکستان کو وہ بھی جاننے لگا کہ پاکستان ایک ملک ہے، اور پاکستان اپنی ایگزسٹنس جو ہے اس کے لیے، اپنی بقا کے لیے الحمدللہ اقدامات کرنا جانتا بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو طاقت بھی دی ہے. اور جہاں تک آپ سعودی عرب کی بات کریں تو وہ تو ہماری روحانی، ہماری ایمانی اور ہماری دینی جتنی بھی ہماری سوچیں ہو سکتی ہیں اور جتنے احساسات ہو سکتے ہیں اس کا مرکز تو ہے ہی. اور ہر مسلمان جو ہے اس کا دل مکہ کے ساتھ دھڑکتا ہے، اور حجاز مقدس کے لیے ہر ایک کا دل دھڑکتا ہے. اور ابراہیم علیہ السلام کی دی ہوئی صدا کے مطابق ہر شخص کا دل کشش کرتا ہے اس کے ساتھ. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں اس معاہدے کو جب آپ دیکھتے ہیں تو مکہ کے اندر معاہدہ کرنا، جہاں ایک نماز پڑھنے کا 1 لاکھ کا ثواب ہے، تو وہاں کا معاہدہ جو ہے وہ 1 لاکھ معاہدے کے برابر. اگر 1 لاکھ معاہدے کے برابر بھی کر لیں تو اس کی اہمیت کس قدر اور بڑھ جاتی ہے. باقی جو ہمارے خطے کے حالات ہیں، پاکستان کو بہت بڑے چیلنجز درپیش ہیں. الگ الگ ان تینوں ممالک کے اپنے اپنے چیلنجز ہیں،
لیکن ان میں ایک وقت آیا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم ان کو دنیا کے حالات کے حوالے سے بلاکس میں دیکھیں جی تو دیکھیں اس خطے میں جو امریکہ ہے وہ تو پوری دنیا میں آپریٹ کر رہا ہے. عالم عرب نے ہمیشہ دفاع کے لیے امریکہ پر انحصار کیا ہے اور اب بھی انحصار کرتے رہے ہیں. اور حالیہ جو ایران اور امریکہ کی اسرائیل کی جنگ ہے اس میں جتنا ٹارگٹ عربوں کو کیا گیا ہے اور جتنا وہ دونوں سائڈ سے کیا گیا، اور وہ کس مقصد کے لیے تھا، اس میں نیتیں کیا تھیں، کون بد نیت تھا، کون نیک نیت تھا، ہم اس کی طرف نہیں جاتے. لیکن جتنا نقصان عربوں کو ہوا اتنا کسی کو نقصان نہیں. کسی کو نہیں. اور سب سے زیادہ حملے ان کے اوپر ہوئے. اب ایک طرف سے جو ہے وہ حملہ ایران پہ ہوتا ہے اور دوسری طرف عرب پہ ہو جاتا ہے، اور وہ کون کرتا ہے، درمیان میں کوئی ہے کرنے والا، یا وہ دونوں فریق جو ہیں وہ عربوں کو ٹارگٹ بنائے ہوئے ہیں، یا کیا مسئلہ ہے، یہ اللہ کو معلوم ہے. لیکن نقصان عربوں کا بہت زیادہ ہوا ہے. لہٰذا یہ وہ موقع تھا میرے خیال میں جو عربوں نے بہت بہترین فیصلہ کیا، اور جو ترکی اور سعودیہ خاص طور پہ ایک نظریاتی اعتبار سے بھی ایک عرصہ تک جو ہیں وہ یہ دو مختلف اپوزٹ بلاکس میں رہے. بالکل. اور انہوں نے آپس میں ان کی جو یوں کہہ لیجئے کہ جو کنسیپچول اور نظریاتی جو فکر تھی اس میں بھی دوری تھی، اور پھر جو اسٹریٹجی تھی، جو حکمت عملی تھی، اس میں بھی دوری تھی. بالکل. یہ پھر دوریاں الحمدللہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ اس میں بہت پچھلے دنوں میں جو ایسے واقعات بھی ہوئے ہیں جنہوں نے بہت نیگیٹو کردار ادا کیا ہے کہ ترکی اور سعودیہ کو اور مزید دور لے گئے. لیکن الحمدللہ اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو سعودیہ کی قیادت ہے ان کا، اور جو اس وقت وہاں کے حکمران ہیں، ان کی بصیرت کا زبردست اس موقع پر امتحان ہوا، اور انہوں نے شاندار حکمت عملی کا اظہار کیا. خاص طور پہ جو ایران امریکہ اسرائیل جنگ ہے اس میں جتنا مرکزی کردار اور بہترین کردار سعودی حکومت کا ہے، اور خاص طور پہ محمد بن سلمان کا ہے، اور جو وہاں کے ولی عہد اور شاہ سلمان، انہوں نے جو پالیسی اختیار کی، اور اس میں پھر پیچھے بیک اینڈ پہ آپ کہہ سکتے ہیں پاکستان کا رول ہے. یعنی جتنی بہترین حکمت عملی ہو سکتی تھی وہ الحمدللہ پاکستان اور سعودیہ نے اپنائی. جس طریقے سے ہینڈل کیا گیا اس کو، جس طریقے سے ہینڈل کیا. اصل میں دیکھیں جو مسلمانوں کی نظریاتی کشمکش ہے اس کو ہوا دے کر لڑانے کی کوشش تاریخ میں ہمیشہ ہوتی رہی ہے. بالکل. ہر ہر دور میں ہوتی رہی ہے. لیکن دانش کی بات یہ ہے اور حکمت عملی میں جو احسن بات یہ ہے کہ ہم اس لڑائی کا اور اس عداوت کا حصہ نہیں بنے، اور ہم نے اس کو وہ رنگ بننے نہیں دیا جو اصل میں بنانے کی کوشش کی گئی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں گورنمنٹ آف پاکستان، اس میں جو ہماری سیکیورٹی فورسز ہیں پاکستان کی، ان کا بڑا کردار ہے، عوام پاکستان کا بڑا کردار ہے. اور بہت سارے موقع ایسے آئے ہیں کہ پاکستان کی عوام کو جو ہے آپس میں تقسیم کر کے لڑایا گیا. لیکن الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ جہاں کہیں کریٹیکل معاملات آئے ہیں پاکستان کی عوام نے بھی بہت پازیٹیو کردار ادا کیا ہے. ہمارے جو سیکیورٹی ایجنسیز ہیں ان کا بڑا کردار ہے. لیکن یہ جو دفاعی معاہدہ ہے، اب یہ دیکھیں ایک وقت یہ تھا، مجھے باتیں بہت ساری ہیں، میرا دل یہ کرتا ہے کہ لوگوں کو یہ سمجھ آئے کہ ایک وقت ایسا تھا آج سے کوئی 2-3 سال پہلے کہ پاکستان میں یہ باتیں ہونے لگی تھیں کہ ہم اسرائیل کو تسلیم کر لیں، اور اسرائیل کو تسلیم کرنا پاکستان کے دفاع کے لیے بڑا ضروری ہے. یہ کہا جانے لگا تھا، کچھ لوگوں نے دورے بھی کیے اور سب کچھ ہوا، اور یہ تک مطلب باتیں ہونے لگیں کہ کہیں یہ ہو ہی نہ جائے. اور اس پر لوگوں نے جو ہے وہ اپنے اپنے عزائم بھی اظہار کیے کہ ہم جو ہیں اگر ایسا ہوا تو ہم یہ کر دیں وہ کر دیں گے. ظاہر اگر ایسا ہوتا تو نہ صرف یہ پاکستان کے لیے تاریخی طور پر ایک افسوسناک اقدام ہوتا، بلکہ اس کے اندر مزید مسلمانوں کے اندر رفٹ پیدا ہونے کے اور پاکستانی عوام کے اندر رفٹ پیدا ہونے کے امکانات تھے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے آج وہ موقع آیا کہ اسرائیل کے خلاف ایک اتحاد بن گیا، اور ہم اس اتحاد کا حصہ بنے جو اس ملک کی، اس دنیا کی، بلکہ اس دھرتی کی جو سب سے بڑی ظالم ریاست ہے اس کے خلاف الحمدللہ یہ اتحاد بنا ہے. اور میں سمجھتا ہوں سب سے پازیٹیو پہلو جو اس اتحاد کا ہے، اسٹریٹجک معاملات ہوتے رہتے ہیں مختلف لوگوں کے، جو مختلف اتحاد بنتے ہیں، ہر ملک کا اپنا مفاد ہوتا ہے. پھر خاص طور پہ جب پاکستان یہ مسلمان بھی نیشن سٹیٹ کے اندر تقسیم ہو گئے ہیں تو ہر ملک کا اپنا اپنا الگ الگ مفاد ہے. لیکن اس اتحاد کے اندر اپنے اپنے دفاعی مفادات کے باوجود جو سب سے بڑا پازیٹیو پہلو ہے وہ یہ ہے
کہ جو اس وقت کی سب سے بڑی راگ سٹیٹ ہے، جو سب سے بڑی ظالم ریاست ہے، اس کے خلاف یہ اتحاد بنا ہے، اور انشاءاللہ یہی اس کا مبارک پہلو ہے، اور اس میں جمعے کا کردار بھی ہے، اس میں مکہ کا کردار بھی ہے، اور انشاءاللہ جب یہ اس عزم کے لیے کھڑے ہیں کہ ہم ظالم کے خلاف اٹھتے ہیں تو انشاءاللہ اس میں اللہ کی طرف سے برکت بھی شامل ہوگی۔ ڈاکٹر صاحب، یہ جو سعودی عرب نے امریکہ کے اوپر جو ایک دفاعی انحصار جو امریکہ کے اوپر تھا اس کو کم کیا اور ایک راستہ دیا ہمارے جو دیگر ممالک ہیں جیسے قطر ہے، عرب امارات ہے، بحرین ہے، کویت ہے، یا دیگر جو ممالک ہیں جیسے اردن ہے، عمان ہے، ان سب کو ایک راستہ نہیں دیا کہ وہ کم سے کم انحصار کریں امریکہ کے اوپر اور اپنے اسلامی بھائیوں کے ساتھ اس طرح کے معاہدے دیکھیں یہ جو لمحہ ہے نا، تاریخ کے مختلف لمحات آتے ہیں، وہ ڈیسائسو ہوتے ہیں، فیصلہ کن لمحات جن کو کہتے ہیں۔ یہ جو پوائنٹ آف ہسٹری ہے، کہہ لی میں پوائنٹ آف ہسٹری، تاریخ کا وہ لمحہ ہے کہ ہم امت مسلمہ کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ بالکل سے آج تک ہر ایک، دیکھیں دنیا پہلے بائیپولر تھی اور اب بھی کسی حد تک بائیپولر ہی ہے، لیکن بہرحال ایک دفعہ پھر یونیپولر کا پوری دنیا میں جو ہے غلغلہ مچا، اور ہر جگہ پہ جو ہے ہم نے دیکھا کہ جو امریکہ کے مفادات ہیں اس کا تحفظ کسی نہ کسی طرح ہوتا رہا، لہذا عالم عرب بھلے اپنے دفاع کے لیے تھا۔ اب دیکھیں لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید سعودیہ نے امریکہ کو اڈے دیے تھے ایران کے خلاف، حالانکہ یہ ایسی بات نہیں ہے۔ امریکہ کو جب اڈے دیے گئے تھے، یہ صدام کی جو جارحیت تھی کویت میں، اس کے بعد امریکہ کو اڈے دیے گئے تھے سعودی عرب میں۔ بالکل، لہذا یہ ایک، یعنی آپ دیکھیں ہر ایک کی اپنی مجبوری دیکھیں نا، کہ یعنی سعودیہ نے جب امریکہ کو اڈے دیے تھے تو وہ اڈے اپنے دفاع کے لیے دیے تھے، اور وہ جارحیت اس وقت صدام کی تھی، اور یہ بالکل ایک الٹ بات ہے کہ آپ کہیں کہ شاید یہ کسی نظریاتی اختلاف کی وجہ سے کسی ملک کے خلاف اڈے دیے تھے، ایسا کچھ نہیں تھا، لیکن وہ ورک نہیں کیے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جب ضرورت پڑی اور جب ضرورت پڑی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اگر کسی پر آپ اعتماد کریں تو وہ اس کی مرضی ہے، وہ آپ کو اپنی مدد جو ہے بوقت ضرورت فراہم کرے یا نہ کرے۔ مسلمانوں کو اس موقع پر یہ بات سمجھ لینی چاہیے، تاریخ کا یہ بڑا ایک تاریخی موڑ ہے، ایک بات سمجھ لینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، اور اس سے یہ اصول ہمیشہ کے لیے ڈیرائیو ہوتا ہے، اور ہماری پوری تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ مسلمانوں کی جنگ کبھی وسائل اور مادی قوت سے نہیں جیتی گئی۔ بالکل، مسلمانوں نے ہمیشہ جنگ جیتی اللہ کی مدد سے، بالکل صحیح، اور اللہ کی مدد کے علاوہ مسلمانوں کا ٹول اور کوئی نہیں ہے۔ مسلمان کوئی ٹول نہیں اختیار کر سکتے، اور وہ جو اقبال نے کہا تھا، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بے تیغ ہی لڑتا ہے سپاہی، بے تیغ بھی لڑتا ہے۔ جو بھی حالات ہوں، مدد اللہ کی، اس پہ بھروسہ۔ جو آپ کے پاس چیز ہے، جو آپ کے پاس ڈنڈا ہے، آپ کے پاس تلوار ہے، آپ نے شروع میں انٹرو میں آیت پڑھی وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُمْ، یہ اس لیے ہے تاکہ امن قائم رکھنے کے لیے آپ کے پاس قوت ہو، اس قوت کی وجہ سے دشمن دبک کے بیٹھا رہے۔ وہ جو دشمن جو جارحیت کے عزائم رکھتا ہے وہ دبک کے بیٹھا رہے۔ یہ پالیسی ہے اسلام۔ اس پالیسی کے تحت اگر اللہ کی مدد پر بھروسہ کیا جائے تو اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ اصول بتاتا ہے، إِن يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ، اگر اللہ تمہاری مدد کرے نا بالکل تو تمہارے اوپر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ یعنی مسلمان کبھی مغلوب ہو سکتے ہی نہیں اگر اللہ کی مدد شامل ہو۔ اب مسلمان مغلوب ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی مدد ہمارا ساتھ نہیں، بالکل صحیح۔ اللہ فرماتا ہے وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اگر اللہ ہی تمہاری مدد اللہ کی مدد تمہارا ساتھ چھوڑ جائے، جو اصل وجہ تھی، جو اصل جس سے جو مسلمانوں کی قوت تھی، وہ اگر ساتھ چھوڑ جائے تو پھر آپ پوری دنیا سے بھی مدد لے۔ مَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، پوری دنیا میں تمہاری مدد کو کوئی نہیں آئے گا، کوئی نہیں ہے۔ بھلا امریکی اڈے بنا لیں، نیٹو افواج بلا لیں، جس کو مرضی بلا لیں، دنیا میں کوئی بڑی سے بڑی فورس بلا لیں، اس کا فائدہ نہیں ہوتا جب تک آپ ایمان کی قوت کو مجتمع کر کے اللہ بھی کی مدد پر بھروسہ نہیں کریں گے، اس وقت نہیں ہوگا۔ یہ تاریخ کا موڑ ہے کہ ہم نے وہ مادی وسائل اور قوتوں والے جو ممالک ہیں ان پر بھروسہ کرنے کی بجائے ایک ایمانی قوت کو مجتمع کر کے اللہ کی مدد پر بھروسہ کرنے کا عزم کر لیا۔ اگر یہ ہمارا عزم درست ہے، اور اگر ہماری، یعنی جو آپ نے بات کی کہ ہم نے امریکہ کے اوپر یہ انحصار کم ہوا یا کم ہوگا، دیکھیں یہ اس وقت ابھی تک یہ صرف امید کی بات ہے، یہ ایک خوش فہمی کی بات ہے۔ عملاً آنے والے سال بتائیں گے کہ عملاً یہ قدم بہرحال اس طرف اٹھا لیا گیا ہے، خود انحصاری کی طرف، اور ان کے اوپر انحصار نہ کرنے کی طرف قدم تو اٹھایا گیا ہے، اور یہ اسی وجہ سے
جو پوری عالم اسلام میں خوشی ہے وہ اسی وجہ سے ہے بالکل کہ ہم بالکل ایک رائٹ ڈائریکشن پہ چل پڑے ہیں اور ایک قدم اس طرف بڑھا لیا گیا ہے. اگر تو یہ معاہدہ اور معاہدہ مکہ ہمارے یہ جو جتنے عرب ممالک ہیں وہ اور بشمول ترکی اور بشمول پاکستان جی اگر تو ہم اس نتیجے پہ پہنچیں اور اس کا نتیجہ یہ نکلے کہ ہم امریکی چنگل سے نکل آئیں تو میرے خیال میں اس سے بڑی اور کوئی خبر نہیں ہے. یہ تاریخ کی ایک بہت بڑی خبر ہے. لیکن اگر ہم اس کے باوجود نہ نکلیں, یعنی یہ خدشہ موجود ہے, یہ خدشہ اس لیے موجود ہے, میں اس موقع پر جو خوشی کا موقع ہے اس موقع پر کسی نیگیٹو رائے کا اظہار نہیں کرنا چاہتا, لیکن اتفاق یہ ہے کہ پوری دنیا میں جو بھی بلاک ہیں وہ بائی پولر ہے یا ٹرائی پولر ہے یا یونی پولر ہے دنیا, ان سارے بلاکس میں اس وقت یہ تینوں بلاک امریکی بلاک میں ہیں, یہ تینوں ممالک امریکی بلاک میں ہیں, اور پاکستان بھی امریکی بلاک میں ہے, سعودیہ بھی امریکی بلاک میں ہے اور ترکی بھی امریکی بلاک میں ہے. اگر ان تینوں نے مل کر یہ عزم کر لیا ہے کہ ہم نے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہے بالکل, تو پھر تو انشاءاللہ یہ تاریخ کا دھارا مڑ جائے گا. پھر اس میں جیسے شامی صاحب نے بھی کہا اور سب توقع کر رہے ہیں کہ یہ 3 ملکوں تک جو ہے وہ محدود نہیں رہے گا, بلکہ اس میں امت مسلمہ شامل ہوتی جائے گی, اور انشاءاللہ یہ امت مسلمہ کا ایسا اتحاد شامل ثابت ہوگا جس سے پوری دنیا جو ہے اس کا نقشہ بدل جائے گا, اور ہمیں ظالموں کے خلاف اٹھ کھڑا ہونے کے لیے ایک قوت اور طاقت میسر آ جائے گی. اگر اللہ نہ خواستہ اس موقع پر بھی ہم امریکی چنگل سے نہ نکل سکے. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ جناب محمد اعجاز الحق صاحب صدر مسلم لیگ ضیاء اس وقت ہمیں جوائن کر چکے ہیں. جی جی, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب اعجاز الحق صاحب کیسے, خیریت سے ہیں؟ جی اللہ کا شکر ہے, بہت مہربانی جناب. یہ فرمائیے کہ کل ہی میں آپ کا ایک ویلاگ دیکھ رہا تھا, اس وقت تک ابھی کوئی معاہدہ یہ سامنے نہیں آیا تھا, اس میں آپ نے ذکر کیا ہے سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان جو 1980 کے اندر ایک معاہدہ ہوا تھا, اس کے بعد پھر 2005 میں جو ستمبر میں گزشتہ سال معاہدہ ہوا پاکستان اور سعودیہ کا دفاعی, اور اب یہ تیسرا جو معاہدہ جس کے اندر اب ترکی بھی شامل ہوا ہے, ذرا روشنی ڈالیں گے اس کے اوپر کہ 1980 کے اندر کیا معاہدہ ہوا تھا اس وقت ضیاء الحق شہید کے دور میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ کاشف صاحب آپ کا. دیکھیں 1979 میں اگر آپ کو یاد ہو کہ مکہ پر حملہ ہوا تھا, کچھ شیاطین تھے جنہوں نے قبضہ کرنے کی کوشش کی تھی مکہ پہ, تو اس کے بعد سے پاکستان نے اس وقت بھی جن ضیاء الحق شہید کی ہی حکومت تھی, وہ مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر تھے تھا, تو انہوں نے پھر وہاں پر ہمارے جو اسپیشل سروسز گروپ ہے اس کو وہاں بھیجا تھا, اور انہوں نے جا کے پھر اس کو کنٹرول کیا اور پانی اکٹھا کیا, وہاں پانی اکٹھا کر کے اس میں الیکٹریسٹی چھوڑی, کرنٹ چھوڑا, تو پھر وہ جو ہے وہاں سے ان کو نکالا وہاں سے. اور اس وقت سے ذرا سعودی کو بڑی پریشانی تھی اس بات پر کہ اگر اس طرح ہو سکتا ہے, مکہ پہ حملہ ہو سکتا ہے تو کہیں بھی ہو سکتا ہے, تو ان کو ذرا اپنے دفاع کو مضبوط کرنے کے لیے انہوں نے یہ گفتگو کی تھی جنرل ضیاء الحق شہید کے ساتھ. اور پھر ایک معاہدہ ہوا تھا جس میں سعودی کو تھوڑا سا خطرہ تھا اپنے یمن کے بارڈر کی طرف سے اس وقت میں, اور تھوڑا سا اندرونی معاملات تھے کچھ اس قسم کے, تو پاکستان کی ایک بریگیڈ شروع میں وہاں گئی تھی جو پکی وہاں تعینات تھی, اور اس کے اندر جو کمانڈ کر رہے تھے بریگیڈیئر صاحب اس وقت وہ تھے جنرل جہانگیر کرامت صاحب. اور اس کے بعد مزید بہت سے ایسے افسر جاتے رہے وہاں جو بعد میں آگے یہاں بڑی سینئر پوزیشنز پر پاکستان میں آرمی کے اندر پہنچے ہیں, اور جنرل عاصم منیر بھی اسی کا حصہ تھے جب وہ ایز لیفٹیننٹ کرنل اور سعودی عربیہ میں تعیناتی رہی ان کی وہاں. جی 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 جی. تو یہ معاملہ چلتا رہا, پہلے ایک بریگیڈ تھی, پھر ذرا تھوڑا سا جب خدشہ بڑھا تو 2 بریگیڈیں بھیج دی, اور پھر ایک وقت پہ سعودی عربیہ نے سوچا کہ 40 اسلامک ممالک کی ایک مشترکہ فوج بنائی جائے گی, جس کے لیے انہوں نے رحیم شریف صاحب کو جو پاکستان کے آرمی چیف رہ چکے وہاں بلایا. وہ فورس تو نہیں بن سکی, لیکن معلوم نہیں کچھ اس پہ پیش رفت ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے, مجھے ابھی اس کی معلومات نہیں ہے. لیکن حال ہی میں بہت سے مسلمان ممالک کو اس بات کا خیال آنا شروع ہو گیا کہ جب ایران اور امریکہ کی لڑائی شروع ہوئی ہے اور ان کے
ان کو جب یہ معلوم ہوا کہ یہ امریکن بیسز جو ہے یہ ہمارے دفاع کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ اپنے مقاصد کے لیے وہاں پر انہوں نے رکھی ہوئی تھی، اور پھر ایران نے جب اس پر حملہ کیا تو سارے یہ جتنے ممالک تھے جی سی سی کے، جہاں جہاں یہ کویت، بحرین، یو اے ای، جہاں جہاں ان کی فوجیں بیسز تھیں، قطر سمیت، تو وہ بڑے ورنریبل ہو گئے، یعنی کہ ان کو بڑی پریشانی ہوگی کیونکہ وہ ایران پر حملہ کرتے تھے، ایران ان پر حملہ کرتا تھا. تو ایک نئی سوچ اجاگر ہوئی ان عرب ممالک کے اندر کہ ہمیں اپنے دفاع کے لیے کچھ اپنے معاملات کرنے پڑیں گے بجائے اس کے کہ ہم امریکہ پہ انحصار کریں. تو اس میں اس خطے کے اندر، اس علاقے کے اندر جو دو فوجیں تھیں نامور جس کو کہا جا سکتا ہے، ایک پاکستانی فوج ہے اور الحمدللہ یہ واحد ملک ہے، نیوکلیر ملک ہے اسلامی ممالک کا جو حصہ ہے، اور دوسرا ٹرکی کی جو ہے فوج ہے، وہ بھی بڑی ماشاءاللہ ایک اچھی فوج مانی جاتی ہے. تو پہلے سعودی عربیہ نے پاکستان کے ساتھ معاہدہ کیا انہی خدشات کی وجہ سے کہ ہم پر کہیں حملہ نہ ہو اور ہمیں کوئی نہ کوئی سہارا چاہیے امریکہ کے علاوہ. تو انہوں نے پھر یہ گفتگو کر کے امریکہ کے ساتھ، پاکستان نے بھی گفتگو کر کے یہ ایک معاہدہ سائن کیا کہ اگر آپ پر حملہ ہوگا ہم پہ ہوگا، اور ہم پہ ہوگا آپ پہ ہوگا. یہ زیادہ ایک ڈیٹرنس ہے. یعنی ڈاکٹر کہ صاحب آپ نے ذکر کیا ترکی کا. ترکی چونکہ یورپ اور ایشیا کے سنگم پہ واقع ہے جغرافیائی لحاظ سے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جنوبی ایشیا، وسطی ایشیا اور مشرق وسطیٰ کے اندر کیا اس کے اثرات ہو سکتے ہیں اس معاہدے کے؟ دیکھیں اس معاہدے کے اندر آہستہ آہستہ اور مسلم ممالک بھی آنا شروع کریں گے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جیسے ایجپٹ ہو گیا ہے، جارڈن ہو گیا ہے، اسی طرح جی سی سی کے جو سٹیٹس ہیں، کیونکہ ان کا آپس میں بھی کچھ اختلافات پیدا ہو گئے ہیں اسی تناظر کی وجہ سے، تو وہ بھی اس کے اندر شامل ہوں گے. اور پھر یہ ہے کہ ایک ڈیٹرنس میں جو کہہ رہا ہوں نا، وہ اس لیے کہ پھر اسرائیل جب کسی ملک کے اوپر حملہ کرے گا، اور اللہ کرے کہ ان میں اتنی ہمت پیدا ہو مسلمانوں کے اندر کہ یہ جو غازہ کے اندر جو جینوسائیڈ کمٹ ہوا ہے، جو ریاستی دہشت گردی ہوئی ہے، کہ یہ پھر اس کے خلاف بھی اپنی خاموشی توڑ سکیں، آواز اٹھا سکیں، اور یہ کہہ سکیں کہ جی اگر غازہ پر حملہ ہوگا تو وہ بھی ہم پر حملہ ہوگا. تو جن ممالک نے ابراہیم کارڈ سائن کیا ہوا ہے، کیا وہ اس سے پیچھے ہٹیں گے؟ ابراہیم اکارڈ سے تو پیچھے ہٹنا بڑا مشکل ہے، بلکہ یہ تو ایک دفعہ پاکستان پہ بھی بڑا دباؤ آیا تھا، سعودی عربیہ پہ اب بھی بڑا دباؤ ہے اس معاملے پر، کیونکہ ابھی جب حالیہ امریکہ اور سعودی عربیہ کی بات ہو رہی تھی کہ وہ نیوکلیئر معاملات کریں گے فار پیسفل پرپسز، تو کنڈیشن جو لگائی گئی تھی امریکہ کی طرف سے وہ یہ تھی کہ آپ پہلے یہ ابراہیم اکارڈ کو سائن کریں، پھر ساتھ ساتھ ہم وہ بھی معاہدہ سائن کریں گے. تو یہ ایک پریشر جو ہے مسلم ممالک کے اوپر رہے گا، اور اس سے نکلنے کا بھی یہی طریقہ ہے کہ آپس میں اپنا اتحاد پیدا کریں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مستقبل قریب میں کوئی اسی طرح کا کوئی تجارتی اقتصادی معاہدہ بھی ممکن ہے ان ممالک کے درمیان؟ دیکھیں وہ تو تھوڑا تھوڑا چلتا آ رہا ہے پہلے سے بھی، جہاں تک ان ممالک کا تعلق ہے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں تجارتی تو معاملات بڑھنے چاہیے. ایران کے بھی اب کافی لوگ پاکستان آ رہے ہیں، اور اللہ کرے گا ایران پاکستان کے تعلقات مزید مستحکم ہوں گے اور ایک تجارت جو ہے وہ بھی بڑھے گی. سعودی عربیہ اور پاکستان کے ساتھ تو ایک بڑا پرانا تعلق ہے، جی سی سی کے ممالک کے ساتھ ہمارا بڑا تعلق ہے. ان کی ڈیولپمنٹ کے اندر جو خون پسینہ پاکستانیوں کا گیا وہ کسی اور ملک کا نہیں گیا، کیونکہ ہمارے مزدوروں نے وہاں جا کے ممالک کو جو کہ ریگستان تھے ان کو ڈیولپ کیا انہوں نے. تو یہ جو ممالک ہیں، سعودی عربیہ ہو گیا، قطر ہو گیا، یو اے ای ہو گیا، جو ٹریلینز آف ڈالرز کی دفاعی معاہدے کرتے ہیں امریکہ کے ساتھ، اگر یہ اس کا 10% پاکستان ترکی کے ساتھ مل کر اپنی ڈیفینس پروڈکشن میں لگا دیں تو میرا خیال ہے کہ زیادہ ثمرات حاصل کر سکیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو یہ تین جو ممالک ہیں، ترکی ہے، پاکستان اور سعودی عرب جو ہے،
इनको किन चैलेंज का सामना आ सकता है अंदरूनी तौर पे इन ममालिक के अंदर? देखिए, अगर ईरान और अमेरिका जंग जारी रही और इस जारियत के अंदर अगर अमेरिका ने ईरान को मारा और ईरान ने फिर बदले में अमेरिकन बेसिस पे मारा, तो फिर लाजिम बात है अगर सऊदीया में या कहीं ऐसी जगह पर वो हमले हो रहे हैं जहाँ पाकिस्तान का मुआहदा हुआ है, तो पाकिस्तान फिर एक बड़े ही नाजुक मोड़ पर आकर खड़ा हो जाएगा। और अभी भी पाकिस्तान जो है बिटवीन ईरान अमेरिका जो सुलह कराने की कोशिश कर रहा है और साथ साथ पाकिस्तान सऊदी अरेबिया और दीगर ममालिक के साथ जो बातचीत कर रहा है, पाकिस्तान एक बहुत टाइट रोप के ऊपर चल रहा है। तो इसमें पाकिस्तान को बड़े एक अच्छे अंदाज में बुर्दबारी के साथ इंटेलिजेंस के साथ इस सारे मामले को हैंडल करना पड़ेगा। अभी से कुछ लोग जो इस मुआहदे को जिन्होंने पसंद नहीं किया या उसके जो नाकदीन है वो अभी से कह रहे हैं कि ये एक कागजी मुआहदा साबित हो सकता है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, नाकदीन तो हमेशा बातचीत करते रहते हैं, इस किस्म की बातचीत होती रहती है। ये एक अच्छा पैगाम है जो इन ममालिक ने दिया जो कभी इकट्ठे नहीं हो सकते थे। पाकिस्तान का एक खामोश मुआहदा था जो कि अब सामने आ गया है, पहले सऊदी अरेबिया के साथ, और तुर्की जो इसके अंदर दाखिल हुआ है, ये एक बहुत बड़ी पेशरफ्त है। और मुझे उम्मीद है कि दीगर इस्लामी ममालिक भी जो OIC के मेंबर्स हैं वो भी आहिस्ता आहिस्ता इसी दफाई मुआहदे के अंदर आएंगे और फिर इसको आगे बढ़ाकर तिजारत की तरफ, जैसा आपने जिक्र किया, या दीगर कोऑपरेशन की तरफ के पाकिस्तान के जो वैल्यूज हैं वो वहां पर इस्तेमाल हो, उनकी वैल्यूज जो है यहाँ पर इस्तेमाल हो। जैसा कि हमारे मेहनत कश लोग हैं और उनको उनकी जरूरत होती है, वो बजाय दूसरे ममालिक से अगर पाकिस्तान के लोग बुलाएंगे तो उसमें हमारा भी फायदा है, उनका भी फायदा। सर बहुत शुक्रिया आपका अल एहसान टीवी को वक्त देने का। इंशाल्लाह आइंदा भी आपसे बात होती रहेगी। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया मेहरबान। डॉक्टर साहब, इस वक्त हमारे अल एहसान टीवी के चेयरमैन डॉक्टर मोहम्मद रफ़ीक साहब भी अच्छा माशाल्लाह कराची से हमारे साथ लाइन पे हैं। ये तो बहुत अच्छी तो बात है। डॉक्टर साहब को भी इस पे सुनते हैं कि ये जो मुआहदा हुआ है। जी डॉक्टर रफ़ीक साहब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी कैसे हैं डॉक्टर साहब, खैरियत से? आप ठीक हैं? जी अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत से हूँ। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला आप सब लोग भी जनाब डॉक्टर हमाद लखवी साहब मौजूद हैं और आपको हम देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पे। फरमाइए, मक्का मुआहदा के ऊपर क्या तासुरात हैं, क्या आपके ख्यालात हैं इस हवाले से? मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही बेहतरीन कदम उठा है कि कम अज़ कम उम्मत मुस्लिमा या मुसलमान ममालिक में जो ये बड़े ममालिक हैं, जिनमें पाकिस्तान है, सऊदीया है, तुर्की है, जो बहुत ही अपने हर कोई किसी लिहाज से बड़ा है, कोई किसी लिहाज से बड़ा है, और ये तीन ममालिक आपस में इतने जो है वो यानी बड़े होकर एक कुव्वत बन रहे हैं। ये एक दुश्मनों के लिए बहुत बड़ा जो है वो अलमिया है और दीन इस्लाम के लिए और मुसलमानों के लिए ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इस तरह के तमाम उम्मत मुस्लिमा को इस तरह करके एक ही प्लेटफार्म पे मुत्तहिद होने की तौफीक अता फरमाए। ये वाला कदम हमारे इस मुल्क पाकिस्तान के लिए भी बहुत अच्छा है, सऊदी अरेबिया के लिए भी बहुत अच्छा है और तुर्किया के लिए भी बहुत अच्छा है। इसमें एक अहम बात यह है कि यानी वो कहते हैं ना बाज़ दफ़ा कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो वक्ती तौर पे नापसंद होती हैं लेकिन उनका रिज़ल्ट जो है बहुत अच्छा निकलता है। शायद ये इस मौके पे जो ये जंग लगी हुई थी ईरान में, अमेरिका में, फलां शायद उसकी वजह से ये मुसलमानों में जो आपस में इत्तेहाद हो रहा है, ये नतीजा अगर इस तरह का निकलता जाए और आहिस्ता आहिस्ता सारे ममालिक जो हैं आपस में मुत्तहिद हो जाएं तो ये एक बहुत बड़ा कदम होगा। इस मौके पे मैं अपने वतन पाकिस्तान के ज़िम्मेदारान को, इसी तरह सऊदीया के ज़िम्मेदारान को, इसी तरह जो है वो तुर्किया के ज़िम्मेदारान को, सबको हम मुसलमान दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद देते हैं। और ये सारे मुसलमान कल जसदिन वाहिदिन एक जिस्म की मानिद है,
اس اتفاق ہونے میں یہ جو اتفاق بظاہر ہو گیا ہے، اللہ کرے کہ آگے یہ اس کے جو ثمرات ہیں، جو اس کے نتائج ہونے چاہیے، اللہ تعالی ہم مسلمانوں سے وہ جو ہے نتائج ہمیں پورے کرنے کی جو ہے توفیق عطا فرمائے۔ اور اس پہ ایک سوچنے کا ایک یہ بھی تھوڑا سا ایک زاویہ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے مسلمان بعض دفعہ بڑی دیر بعد جا کے سوچتے ہیں، اس معاہدہ کے ہونے کے بعد جن لوگوں کو تکلیف ہوئی ہے ان میں سر فہرست جو ہے وہی جو ہے وہ ایک بڑے بابا کا چھوٹا بیبی ہے، یا ہمارا جو ہے وہ ہمارا متضاد ہونے والا ہمارے جو بھارت ہے ان کو جو ہے وہ بہت بڑی اس معاہدے سے تکلیف ہو رہی ہے۔ لیکن بہرحال یہ پاکستان کے لیے، سعودیہ کے لیے، ترکی کے لیے اور باقی بھی امت مسلمہ کے لیے یہ ایک بہت اچھا قدم ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پہ استقامت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم جیسے آپ میرے ساتھ ڈاکٹر حماد صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، حافظ شفیق صاحب آپ موجود ہیں، اس طرح کے جتنے بھی آپ لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں مزید بہتر انداز سے اپنے سامعین کو اچھا پیغام پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، جزاک اللہ خیر آپ کا وقت دینے کا۔ ابھی ڈاکٹر رفیق صاحب نے بھی بات کی اس حوالے سے، خاص کر انہوں نے ہندوستان کا ذکر کیا اس میں۔ پچھلے 24 گھنٹے سے جو ہندوستان کا میڈیا ہے اس نے جس انداز سے، ایک منفی انداز سے جس طرح اس کو پیش کیا ہے اقوام عالم کے درمیان، اور جس طرح کی گفتگو ہو رہی ہے، اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ میڈیا، حالانکہ اس کے مقابلے میں اگر ہم دیکھیں عرب میڈیا ہے، ویسٹرن میڈیا ہے، اور دیگر ممالک نے بھی اس کو ویلکم کیا ہے۔ سب کے اس پہ تحفظات ہو سکتے ہیں یا ان کو کوئی اعتراضات ہو سکتے ہیں، لیکن اس کو ایک اچھے انداز میں لیا ہے۔ لیکن ہندوستان نے اس کے اوپر جو منفی پروپیگنڈا کیا، اس کے بارے میں کیا فرمائیں؟ دیکھیں، قرآن نے جو خارجہ پالیسی کے اصول دیے ہیں ان میں سے ایک اصول یہ ہے جس کو کہنا چاہیے شناخت۔ شناخت یہ ہے کہ آپ کو خارجہ پالیسی ترتیب دیتے وقت دشمن اور دوست کی پہچان ہونی چاہیے۔ بالکل۔ اور اس کا ایک قرآن نے اصول بتا دیا ہے، کون دوست ہے کون دشمن ہے۔ ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، اگر تمہیں کوئی اچھائی پہنچتی ہے تو جس کو تکلیف ہو سمجھ لیجئے کہ وہ آپ کا دشمن ہے، وہ آپ کا دشمن۔ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا، اور اگر تمہیں کوئی برائی پہنچتی ہے، کوئی برے حالات آتے ہیں تو جو خوش ہوتا ہے وہ تمہارا دشمن ہے۔ تو مسلمانوں کی خوشی پر جس کو تکلیف ہو وہ تو ہمارا کھلا دشمن ہے۔ اور آپ انڈیا کی ہم نے کیا بات کرنی ہے، انڈیا تو ہمارا یعنی پڑوس میں ہونے کی وجہ سے انہوں نے تو پہلے دن سے ہی نہ ہمارا وجود تسلیم کیا اور نہ انہوں نے پہلے دن سے کوئی دوستی کی بات کی۔ لہذا یہ تو اللہ کا فضل ہے الحمدللہ پاکستان کے اوپر کہ پاکستان اپنی دفاعی صلاحیتوں میں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو مضبوطی عطا فرمائی ہے، تو ایمان کے قوت کی وجہ سے اپنے سے 7 گنا بڑے ملک کو ہمیشہ للکار کے رکھتے ہیں الحمدللہ، اور ہمارے معاملات چل رہے ہیں۔ اور وہ جو مضبوط دفاعی صلاحیت ہے اس نے یہ بھی ایک قرآنی حکمت عملی ہے، اور قرآنی خارجہ پالیسی کے اصولوں میں مضبوط دفاع بھی ہے کہ یہ جو وَأَعِدُّوا مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَبِالرِّبَاطِ الْخَيْلِ ہے، یہ قوتیں اس لیے مجتمع کر کے رکھنی ہیں کہ کوئی جارحیت پسند جو ہے وہ جارحیت نہ کر سکے، اور کوئی جو ہے وہ توسیع پسندانہ عزائم کے ساتھ وہ ملکوں کے اندر حملہ آور نہ ہو سکے۔ ان دشمنوں کو بہت دفعہ ہم جانتے ہوتے ہیں، بہت دفعہ ہم نہیں جانتے ہوتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں، بہت سارے ملک ایسے ہوتے ہیں جو اپنا ڈوئل رول رکھتے ہیں، ہمیں نہیں سمجھ آتی، منافقت رکھتے ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ کون صحیح ہے ہمارے ساتھ، کون صحیح ہے نہیں ہے۔ دنیا میں کنفیوژن ہوتے ہیں، ابہام ہوتے ہیں، یہ بھی امتحان کا حصہ ہے اور یہ بھی آزمائشوں کا حصہ ہے۔ نہ صرف انسانوں کے حوالے سے بلکہ ملکوں کے حوالے سے بھی یہ کنفیوژن اور ابہامات رہتے ہیں۔ ان سب کا قلقمہ ہو جاتا ہے جب آپ مضبوط دفاعی صلاحیت رکھتے ہیں، اور قرآن کہتا ہے ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، اس سے وہ دشمن بھی جو اللہ کے دشمن ہے اور تمہارے دشمن ہیں وہ بھی ڈریں گے، اور وہ بھی جو ان کے علاوہ ہیں اور تم ان کو نہیں جانتے، وہ جو چھپ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور چھپے ہوئے دشمن، وہ بھی سب کو کان ہو جاتے ہیں کہ ایک دفاعی معاہدہ ہو گیا ہے۔ اب یہ تو کسی بھی صلاحیت کی بات ہے۔ اب جب دفاعی معاہدہ ہو گیا ہے تو 3 ملکوں کی قوت مجتمع ہو گئی ہے۔
ایٹمی صلاحیت، دفاعی پیداوار کی صلاحیت، ڈرون ٹیکنالوجی اور وسائل کی جو اللہ تعالیٰ نے فراوانی سعودی عرب کو دی ہے، اور پھر خاص طور پہ میں یہ سمجھتا ہوں جو حکمت عملی اور بصیرت اللہ نے عربوں کو دی ہے، یہ واقعتاً کسی اور کو نہیں دی. اور الحمدللہ، اور اللہ تعالیٰ نے قیادت کرنے کے لیے جن کا انتخاب کیا وہ اللہ نے درست انتخاب، یقیناً اللہ کے انتخاب میں کیا کمی ہو سکتی ہے، کیا غلطی ہو سکتی ہے، درست انتخاب کیا کہ وہی لوگ قیادت کریں. تو اب وہ ساری قیادت جو دفاعی صلاحیت رکھنے والی طاقت تھی، پاکستان الحمدللہ ایٹمی قوت ہے وہ بھی، اور جن کے پاس وسائل کی فراوانی ہے وہ بھی، اور وہ جن کے پاس دفاعی پیداوار بھی ہے اور ایک مضبوط فوج رکھتے ہیں، یہ تینوں جمع ہوئے ہیں تو دشمن کی چیخیں تو نکلیں گی، دشمن کو تکلیف تو ہوگی. اس موقع پر آپ کو سمجھ آ جائے گی. پوری دنیا کے تبصرے پڑھ لیجئے، پوری دنیا کے جس ملک سے جو رسپانس آیا ہے وہ دیکھ لیجئے، آپ کو دوست دشمن کی پہچان ہو جائے گی. یہی قرآن کا اصول ہے. لہذا آپ کل سے لے کر اب تک، جب سے آپ نے کہا کہ مختلف ملکوں نے، مغربی ملکوں نے بھی ویلکم کیا، دیکھیں کوئی مغربی ملک ہو، کوئی مشرقی ملک ہو، اپنے مفادات کو دیکھے بغیر نہ کوئی ویلکم کرتا ہے، بالکل، اور نہ کوئی دشمنی کرتا ہے. ہر ملک کا اپنا مفاد، ہر ملک کا اپنا مفاد ہے. لہٰذا اصل وہ جو امتحان ہے جس کا میں نے پہلے بھی عرض کیا، وہ امتحان اس معاہدے کے بعد کا ہے. کیا ہم اس معاہدے کے نتائج سے وہ خود انحصاری کے منزل اچیو کر سکیں گے؟ یہ سوالات ہیں، بالکل، اور یہ آنے والے دن ان سوالوں کو جواب دیں گے. اگر تو ہم واقعتاً خود انحصاری کی طرف چل پڑے ہیں اور ہم نے اللہ پر بھروسہ کر لیا ہے تو اس سے مبارک موقع ہو نہیں سکتا تاریخ کے اندر. اور اگر اللہ نخواستہ یہ معاہدہ کرنے کے بعد بھی ہم نے پالیسیز بناتے وقت دوسروں کی طرف دیکھنا ہے، غیروں کی طرف دیکھنا ہے، اور جن لوگوں سے جان چھڑانے کی امید نظر آ رہی ہے اس وقت ہم نے پھر بھی ان کی طرف دیکھنا ہے، تو پھر یہ لمحہ جو ہے ہمارے لیے مزید افسوسناک ہو جائے گا. اللہ نہ کرے کبھی ایسا ہو. اس لیے اس موقع پر دعا ہی کرنی چاہیے، اور خاص طور پہ جو امت مسلمہ کے مختلف یعنی نظریات اور مختلف طرح کے علاقائی مفادات رکھنے والے ممالک ہیں، اللہ کرے وہ بھی ایک اس دفاعی معاہدے کے اندر شامل ہو جائیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو سب سے بڑا امریکہ کو جو ناکوں چنے چبائے ہیں تو وہ ایران نے چبائے ہیں، اور ایران کو قریب کرنے کے لیے نہ ترکی نے اور نہ ہی سعودیہ نے کوئی کمی نہیں چھوڑی. اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ بھی ان کی بصیرت کا ثبوت ہے. اور پاکستان نے اس میں میڈیٹر کا جو کردار ادا کیا ہے وہ بھی تاریخی نوعیت کا ہے. لہٰذا اس موقع پر گورنمنٹ آف پاکستان کو، گورنمنٹ آف سعودیہ کو، گورنمنٹ آف ترکیہ کو، سب کو خراج تحسین بھی پیش کرنا چاہیے، اور ان کی استقامت کے لیے دعا کرنی چاہیے، اور دیگر ملکوں کو ان کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے اور استدعا بھی کہ سب اس معاہدے میں شامل ہوں، تاکہ ایک مسلمانوں کی ایک ایسی فوج بنے جس میں کوئی اختلاف نہ ہو، اور اس اتحاد کے ساتھ ہم پوری دنیا سے ظلم کا خاتمہ کر سکیں. اور جیسے اجاز الحق صاحب نے بہت اچھی توجہ دلائی کہ کبھی شک یہ بھی انشاءاللہ شامل ہو جائے گی، ہم امید رکھتے ہیں کہ غزہ پہ حملہ ہوگا تو وہ ہمارے اوپر حملہ تصور ہوگا. دن مبارک اصل میں وہ ہوگا جب ہر مظلوم کو بھی اس میں شامل کر کے پھر ظالم کا ہاتھ پکڑیں گے تو یہ مبارک ہوگا. لیکن یہ اس کی طرف، اگرچہ یہ منزل ابھی ہمیں دور نظر آ رہی ہے، لیکن یہ اس کی طرف ایک بہت بڑا زبردست قدم ہے، اور امید یہ ہے کہ انشاءاللہ اس میں دیگر ممالک بھی شامل ہوں گے، اور پھر ہم اس منزل پہ پہنچ جائیں گے کہ پھر اس کے بعد غزہ کے اوپر ہونے والے ظلم پہ ہم صرف آنسو نہیں بہائیں گے بلکہ ہم اس پر اقدام کر سکیں. ڈاکٹر صاحب، سعودی عرب کو یہ ایک امتیازی حیثیت حاصل ہے اور ایک انفرادیت بھی ہے کہ بیک وقت سعودی عرب جو ہے اس کے امریکہ، رشیا، چائنا اور اسی طرح دیگر جو ممالک ہیں خطے کے، ان کے ساتھ یورپی یونین کو اگر ہم لیں تو مسئلہ فلسطین ہی، غزہ کا ہی مقدمہ جو ہے سعودی عرب نے جا کر یورپی یونین میں لڑا، جس کے بعد اسپین اور دیگر کئی ممالک جو ہیں، فرانس تک، ان ممالک نے بھی سعودی عرب کی اس حوالے سے سپورٹ کی تھی. پھر برطانیہ، ان تمام ممالک کے ساتھ سعودی عرب کے بڑے قریبی تعلقات ہیں. اور اب یہ معاہدہ جو اس وقت سعودی عرب جن مسائل کا سامنا کر رہا ہے، اور پھر ایک اس پورے ٹینور کے اندر جو یہ امریکہ اور ایران کی جنگ تھی، اس کے اندر جو صبر کیا اس نے، اس کی تنصیبات پہ حملے شاید اب بھی جاری ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ صبر کا پیمانہ جو ہے لبریز ہو گیا؟ نہیں، کبھی بھی نہیں. میں سمجھتا ہوں، میں نے پہلے بھی دوسرے الفاظ میں بات کی، اب میں ذرا آپ اس کو ڈپلومیسی کہہ لیجیے.
ڈپلومیسی کہہ لیجئے تو آپ کو دنیا کے جو ممالک کے باہمی سفارتی تعلقات ہیں اس میں زیادہ سمجھ آئے گی. میں نے پہلے بات کی تھی بصیرت کی، سعودیہ کی بصیرت کی. اب میں عرض کرتا ہوں کہ اس کو آپ ڈپلومیسی کہہ لیجئے. ڈپلومیٹ اصل میں وہ ہوتا ہے جو ٹیبل پہ بیٹھے تمام لوگوں کو ڈیل کر سکے. بالکل. اور اگر آپ کے پاس یہ صلاحیت نہیں ہے کہ آپ اپنے جو دشمن ہیں ان کے ساتھ بھی ڈیل کر سکیں اور آپ کے جو اپنے دوست ہیں ان کے ساتھ بھی ڈیل کر سکیں، تو اس کا مطلب ہے آپ کے اندر ڈپلومیٹک صلاحیتوں کی کمی ہے. ہمیں جو سعودی عرب ہر طرح کے لوگوں کے ساتھ، اور چاہے وہ ود ان مسلمز ہوں اور چاہے آؤٹ آف مسلمز ہوں، اور ہر طرح کے ممالک کے ساتھ وہ ان کے جو تعلقات ہمیں ماضی میں بھی اور اب تک جتنی ان کی پالیسیاں ہیں وہ جب نظر آتی ہیں تو بہرحال ایک یعنی ڈپلومیٹک پالیسی کے اعتبار سے خراج تحسین پیش کرنا پڑتا ہے. کہ اب آپ دیکھیں یہاں لوکل لیول پہ بھی آپ دیکھیں کہ ایک آدمی ہے جی جو بیک وقت جو ہے وہ ود ان کنٹری وہ ساری پارٹیز کے سربراہان کے ساتھ وہ اگر ڈیل کر سکتا ہے تو اس کا مطلب سب سے اچھا ڈپلومیٹ وہ ہے. بالکل صحیح. اس کی ڈپلومیسی سب سے شاندار ہے. لہذا سعودی عرب کو جب آپ تاریخی اعتبار سے دیکھتے ہیں اور اس طرح کی مثالیں دیکھتے ہیں کہ رشیا ہو یا امریکہ ہو، سب کے ساتھ اس کے تعلقات ہیں. چائنا کو بھی وہ قریب کر لیتا ہے. اور پھر حتیٰ کہ اس موقع پر جب جو میں نے تو پہلے بھی اشارتاً یہ بات کی کہ ترکی کے ساتھ اور ایران کے ساتھ، جی بالکل، یعنی یہ تو لگتا ہی نہیں تھا کہ کبھی یہ بھی قریب آ سکیں گے. بالکل صحیح. اور ایران نے سعودی عرب نے ایران کے بھی قریب آنے کے لیے اور ایران کو بھی پورا راستہ دیا ہے قریب آنے کا، اور ایران کے ساتھ بھی پورے تعلقات قائم کرنے کی. وہ جو ڈپلومیسی کی بہترین جو حسن ہوتا ہے وہ ہمیں وہاں نظر آتا ہے. اور اس لیے بھی کہ ہم یہ ساری امت مسلمہ اکٹھی ہو جائے، اور اس میں اگر ہم ترکی اور سعودی عرب اکٹھا ہو سکتے ہیں تو اس میں کوئی بعید نہیں کہ کل کو ہم ایران بھی ہمارے ساتھ ہو اور ہم سب مل کر ایک دفاعی معاہدہ کریں تو پھر انشاءاللہ یہ معاملات یہ اصل ہم یہ اچیو کر لیں گے. تو یہ اصل میں ڈپلومیسی ہے، جو بہترین ڈپلومیسی اس وقت بھی جو تاریخ کا حصہ ہے اور اس وقت بھی جو موجودہ جنگیں ہوئیں، اور جنگ کے دوران عین پروگرام یہ تھا امریکہ کا کہ مسلمان آپس میں لڑیں گے، اور اس لڑائی کو انہوں نے کس طریقے سے کس خوبی سے نہ صرف ٹالا ہے بلکہ اس شر میں سے ایک خیر برآمد ہوئی ہے. وہ جیسے کہتے ہیں مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب نے، تو اس طوفان میں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ خیر برآمد کر دی کہ اتنا شاندار معاہدہ. اگر امت مسلمہ اب رائٹ ٹریک پہ چل پڑے اور تاریخ کی درست سمت میں آ جائے اور خود انحصاری کی منزل اچیو کر لے تو انشاءاللہ وہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق قیامت سے قبل ایک دفعہ پوری دنیا میں اسلام کا غلبہ ہوگا تو شاید یہ اس غلبے کی طرف جو ہے پہلا قدم ہوگا. ڈاکٹر صاحب یہ اس طرح کے جو معاہدے ہوتے ہیں ان کے جو اس سے ہمیشہ مستفید ہوتی ہے اشرافیہ حکمران طبقہ، کیا یہ ان ممالک کے عوام تک بھی کوئی اس کے اثرات پہنچیں گے؟ جیسے سعودی عرب میں 3 ملین سے زیادہ پاکستانی ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ عوامی سطح پہ بھی کوئی چیز آئے گی اس کی؟ دیکھیں جب آپ اسٹریٹجک معاہدے کرتے ہیں جن کا تعلق آپ کے دفاع کے ساتھ ہوتا ہے تو دفاع کے اندر بلا شبہ عوام تو شامل ہوتی ہے، لیکن اثرات تو وہی ہوتے ہیں جو اس معاہدے کے جو کانٹینٹس کے اوپر مشتمل ہوتے ہیں. لیکن اگر آپ اس میں معاہدے کے اندر جو ہے وہ عوامی سطح کے معاہدے کرتے ہیں، آپ اس میں مالی سطح کے معاہدے کرتے ہیں، بزنس پارٹنر بنتے ہیں، اور جو مین پاور ہے اس کی ایکسچینج کے معاہدے کرتے ہیں، یہ معاہدے کی ایکسٹینشنز ہوتی ہیں. اور جب یہ ایکسٹینشنز ہوتی ہیں تو پھر انڈیویجولی عوام کو بھی فائدہ ہوتا ہے، لیکن کلیکٹیولی جب ظاہر ہے ترکی کا دفاع ہوگا، ترکی کی حکومت نے اگر اس میں شامل ہو کے تو یقیناً ترکی کے عوام کا بھی دفاع ہے. اور پاکستان کی گورنمنٹ اگر اس میں شامل ہے تو یہ صرف سید عاصم منیر اور شہباز شریف کا معاملہ نہیں ہے، یہ یقیناً عوام پاکستان کا معاملہ ہے. ہم سب اس میں شامل ہیں. عوام اگر خوش ہے تو اس کا مطلب ہے ہمارا معاملہ ہے، ایک بندے کے دفاع کا معاملہ ہے. اسی طرح سعودیہ کے عوام ہے. لہٰذا آپ یہ کہہ لیجئے کہ کوئی بھی معاہدہ ایسا نہیں ہوتا کہ جس سے اشرافیہ اس طرح سے فائدہ اٹھائے. اشرافیہ کا فائدہ ان معاہدات میں ہوتا ہے جو عام طور پہ مالی نوعیت کے ہوتے ہیں، اور اس میں جن کے اثرات عوام کی سطح پر پہنچنے کے لیے درمیان میں ایک زبردست اور شاندار میکانزم کی ضرورت ہوتی ہے. وہ میکانزم نہیں ہوتا تو پھر وہ اشرافیہ تک اثرات رہ جاتے ہیں، عوام تک نہیں پہنچتے. لیکن جہاں تک دفاعی معاہدے کے تعلق ہے اس میں کسی اس طرح کے میکانزم کی ضرورت نہیں ہوتی. جب آپ ملک کی جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہوں گے تو آپ اس ملک کی
نظریاتی سرحدوں کی بھی حفاظت کر رہے ہوں گے، اور جب آپ ان کی سرحدوں کی حفاظت کریں گے تو اس میں رہنے والے عوام بھی محفوظ ہوں گے، تو یہ اٹ سیلف اس کے اثرات پہنچ جاتے ہیں۔ لہٰذا یہ معاہدہ تو ان معاہدات میں سے نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ اس کے اثرات اشرافیہ تک رہیں گے، وہ نیچے نہیں پہنچیں گے۔ یقیناً سارے عوام اس میں شامل ہیں، عوام اور حکومت کے اندر اس معاہدے کی حد تک تو کوئی فرق نہیں ہے، سب اس سے مستفید ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ کرے یہ ٹرو لیٹر اینڈ اسپرٹ میں امپلیمنٹ میں ہو اور آئندہ ہم اس رائٹ ڈائریکشن میں اور آگے قدم بڑھا سکیں۔ اس حوالے سے فرمائیے کہ سعودی عرب کے ابھی اس وقت خطے کے اندر جو کشیدگی ہے، خاص کر ہم حوثی باغیوں کا اس پہ ذکر کریں گے کہ وہاں سے سعودی عرب کے اوپر جو حملے ہوتے ہیں، یا دیگر ممالک جن کے سعودی عرب سے اختلافات امریکہ کی وجہ سے ہوں، کسی اور ملک کی وجہ سے ہوں، لیکن وہ ایک سافٹ ٹارگٹ سمجھ کے حملے کرتے ہیں سعودی عرب کے اوپر، کیا اب اس معاہدے کے بعد سعودی عرب اس کا جواب دے گا؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ سعودی عرب سافٹ ٹارگٹ نہیں ہے۔ یہ اگر کسی کا خیال تھا کہ یہ سعودی عرب پہلے سافٹ ٹارگٹ تھا تو یہ خیال اس وقت بھی غلط تھا، آج بھی غلط ہے اور کل کو بھی غلط ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے، ایک تو سعودیہ کی فوج، انہوں نے اپنے دفاع پہ پچھلی 2-3 دہائیوں میں اچھا خاصا صرف کیا ہے اور ان کی بڑی زبردست فوج ہے، انہوں نے دفاعی صلاحیت میں کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ دوسرا یہ ہے کہ وہاں حجاز مقدس ہے، حجاز مقدس کی حفاظت کے لیے ہر پاکستانی نہیں، ہر مسلمان اپنی جان دینا سعادت سمجھتا ہے۔ لہذا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حجاز مقدس کو کہیں سے خطرہ ہو، وہ بھلے مشرق سے ہو، بھلے مغرب سے ہو، کسی طرف سے ہو، وہ حوثی باغی ہوں یا کسی اور ملک کے رہنے والے کوئی باشندے ہوں، وہ کوئی بھی کسی طرف سے خطرہ ہو تو اس میں پاکستان نہیں صرف بلکہ تمام عالم اسلام وہ اس میں اپنا کردار ادا کرے گا۔ اس لیے سعودی عرب جو ہے یہ کبھی بھی سافٹ ٹارگٹ نہ تھا نہ کبھی ہو سکتا ہے۔ سعودی عرب کے حکمرانوں کے ساتھ آپ کو 1000 اختلافات ہو سکتے ہیں، لیکن سعودی عرب کے ساتھ جو دلوں میں محبت ہے وہ نہ کم ہو سکتی ہے، اور نہ ہی اس کی وجہ سے کبھی کسی حکومتی اور سیاسی اختلاف کی وجہ سے کوئی شخص اس کے دفاع میں کمی کر سکتا ہے۔ اس لیے سعودیہ کبھی سافٹ ٹارگٹ نہیں تھا، اور حوثی باغیوں کے ساتھ میرے خیال میں اب تک سعودیہ نے رعایت برتی ہے، اور سعودیہ نے ہمیشہ وہ جو میں پہلے عرض کر رہا تھا بصیرت والی بات اور ڈپلومیسی والی بات، ہر ملک کے ساتھ انہوں نے کسی کے ساتھ بھی توسیع پسندانہ عزائم تو ہے ہی نہیں، اور پھر دفاع کے معاملے میں بھی انہوں نے جلد بازی سے کام نہیں لیا کبھی، کسی بھی موقع پر انہوں نے، اب پوری تاریخ گواہ ہے، انہوں نے کبھی جلد بازی سے کام نہیں لیا، اور یہی جو تیقن اور یہی تحمل اور یہی بردباری ہے جس کی وجہ سے ہر موقع پہ ہمیں ایسے لگتا ہے کہ انہوں نے نہ صرف یہ کہ خود کسی مصیبت سے بچے ہیں بلکہ بہت سارے ملکوں کو اور عالم اسلام کو بطور سربراہ کے بچایا بھی ہے۔ اسی لیے آج بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ان کے اوپر سعودی عرب کو ادھر ادھر سے خطرات تھے تو ایسا نہیں تھا کہ ان کو ادراک نہیں تھا اور انہوں نے اس کو کچل دینے کے لیے پوری کوشش نہیں کی، بلکہ سعودی عرب کی یہ حکمت عملی ہے، ان کی ڈپلومیسی ہے کہ انہوں نے ان کو اس طریقے سے ہینڈل کرنے کی کوشش کی ہے کہ خود بخود چیزیں جو ہیں اپنی جگہ پہ آ جائیں، اور نہیں آئیں گی تو اب تو انشاءاللہ دفاع جو ہے وہ جب 3 ملک سارے اکٹھے ہو گئے ہیں تو اب تو دفاع کا پوری دنیا کو روز روشن کی طرح عیاں ہو جانا چاہیے کہ اگر کبھی کسی کے ذہن میں یہ غلط فہمی تھی بھی سافٹ ٹارگٹ والی تو اب وہ دور ہو جانی چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب، تھوڑی سی فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں کہ جنرل صاحب کا ایک بڑا کلیدی کردار اس معاہدے کے اندر، یا اس سے پہلے گزشتہ سال جو معاہدہ ہو اس کے اندر، پھر جس طرح اعجاز الحق صاحب نے بھی ذکر کیا کہ انہوں نے وہاں سرف کیا تبوک کے اندر، پاکستانی افواج جب وہاں تھی تو لیفٹیننٹ کرنل کے حیثیت سے انہوں نے وہاں سرف کیا، اور کوئی نصف قرآن مجید جو ہے وہ سعودی عرب میں حفظ کیا اور عربی زبان بھی سیکھی، اور اب یہ جو معاہدہ ہو رہا ہے اس کے اندر ان کا کلیدی کردار ہے، ان کی شخصیت کو اس حوالے سے آپ کیسا دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، میرے خیال میں ہر شخصیت کے اندر خامیاں بھی ہوتی ہیں، خوبیاں بھی ہوتی ہیں، لہذا ان کی خامیوں کی وجہ سے یا خامیوں نے کیا کردار ادا کیا ہے اس کو مد نظر نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ ان کی خوبیوں کو مد نظر رکھنا چاہیے، اور انہیں جو کردار ادا کیا ہے اور اس میں اگر کوئی اچھی بات ہے اس کو ہمیشہ خراج تحسین پیش کرنا چاہیے۔ سید عاصم منیر جو ہیں ان کے ساتھ 1000 اختلافات ہو سکتے ہیں، لیکن جو انہوں نے امت مسلمہ کو اس وقت جو کرائسس درپیش تھا، اس کرائسس میں سعودی عرب کے ساتھ مل کر اور پھر خاص طور پہ ایران کے ساتھ انہوں نے جو سفارتکاری کر کے
ایک بہترین میڈیٹر کا کردار ادا کیا ہے. اس میں پاکستان کو، حکومت پاکستان کو بھی، اور خاص طور پہ ہمارے جو سپہ سالار ہیں ان کو خراج تحسین پیش کیا جانا چاہیے، اور اس میں کسی طرح کی بخیلی سے کام نہیں لینا چاہیے. انہوں نے بڑا شاندار کردار ادا کیا ہے، اور اس معاہدے میں اگر ہم درست سمت میں پیش رفت ہوتی ہے تو آپ یہ کہہ لیں کہ عاصم منیر صاحب کا نام تو تاریخ میں رقم ہو گیا. آپ اگر ان کے ساتھ اختلافات رکھتے بھی ہوں تو عاصم منیر اور شہباز شریف کے نام کو کوئی شخص جو ہے اس معاہدے سے کبھی خارج نہیں کر سکتا. اگر اللہ کرے اور ساتھ طیب جو رجب طیب اردگان ہیں وہ بھی، اور محمد بن سلمان بھی، تو اللہ تعالیٰ جس سے کام لیتا ہے یہ اس کی خوش بختی ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ان تینوں افراد سے کام لیا ہے، چاروں افراد سے. اس میں بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے افراد موجود ہیں، کسی پارٹی کی نہ حمایت ہے نہ کسی پارٹی کی مخالفت ہے، لیکن ہم بطور پاکستانی جب سوچتے ہیں تو حکومت پاکستان یا ہماری جو سیکیورٹی فورسز ہیں وہ ہمارے پاکستان کی قیادت کے طور پر، ریاست کے طور پر جہاں بھی کہیں نمائندگی کرتی ہیں وہ اصل میں ہماری پاکستان کی شان ہوتی ہے. لہٰذا یہ معاہدہ جو ہوا ہے یہ عوام پاکستان کی شان بڑی ہے، اور اس میں ہماری قوت میں اضافہ ہوا ہے. اس لیے ہم سب اس میں شامل بھی ہیں اور اس کو خراج تحسین بھی پیش کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ اس وقت مکہ مکرمہ سے ایک شخصیت موجود ہے، مکہ مکرمہ کے معروف صحافی، تجزیہ نگار، سوشل اور ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر ایک نمایاں نام جناب ڈاکٹر منصور نظام الدین قریشی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا استاد منصور، اولا السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. كيف ترون هذا اتفاقية لدفاع المشترك؟ نعم، المملكة العربية السعودية بقيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهد الأمير رئيس مجلس الوزراء الموقر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان هم راعين، يعني المملكة راعية السلام في العالم أجمع. واتفاقية مكة تجسد مكانة المملكة الدينية وريادتها الحضارية والعالمية، وتعزز قيم الأخوة والتعاون والأمن والسلام. واتفاقية مكة المكرمة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية باكستان الإسلامية وجمهورية تركيا تجسد المكانة الدينية للمملكة وريادتها الحضارية والعالمية، وما طلع به بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز حفظهم الله، من دور محوري في ترسيخ الأمن والسلام والاستقرار وتعزيز أواصر الأخوة والتعاون والتضامن الإسلامي. وإن انعقاد الاتفاقية في رحاب مكة المكرمة يحمل دلالات عميقة، فهي مكة مهبط الوحي وقمة المسلمين ومهوى أفئدتهم، ومنها تشع رسالة الإسلام في جمع الكلمة وتأليف القلوب وترسيخ معاني الأخوة والتعاون. قال الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة، وقال سبحانه وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. وإن الاتفاقية بين الدول الثلاثة تعكس تكامل المقاصد الدينية مع المستهدفات الأمنية والوطنية، وتؤكد أن التكاتف والتعاون وتوحيد الجهود مرتكزات راسخة في كون الأمن والاستقرار وحماية المصالح المشتركة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: المؤمن المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وقوله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بسائر الحمى. وإنما تحمله الاتفاقية من مضامين تعزيز الأمن والسلام والاستقرار تجسد نهج المملكة العربية السعودية الراسخ في خدمة الإسلام والمسلمين وترسيخ قيم التآخي والتضامن والتعاون، ويؤكد مكانة المؤثرة ورئاسة بدعم السلام وتعزيز الأمن والاستقرار إقليميا ودوليا. نعم سيد كاشف. ما هو الشعور السعودي باتجاه هذه الاتفاقية يا أستاذ منصور؟ المملكة العربية السعودية هي أرض السلام والإسلام، وهي مهبط الوحي، وهي قمة المسلمين، ونشعر بالفخر والاعتزاز بكل ما تقوم به قيادة المملكة العربية السعودية في يعني دعم الأمن والسلام في العالم أجمع. ونسأل الله تعالى أن يحفظ المملكة العربية السعودية وقيادتها وشعبها، ويوفق قادة الدول الثلاثة، المملكة العربية السعودية وجمهورية باكستان الإسلامية وجمهورية تركيا، لما في خير بلدانهم وشعوبهم، وأن يبارك هذه الاتفاقية ويجعلها عونا على توثيق عرى الأخوة والتعاون وتعزيز الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة والعالم. أيوة، شكرا أستاذ منصور نظام الدين، بارك الله فيكم لهذا الوقت. شكرا، متمنى لكم ولجمهورية باكستان المزيد من العون والتوفيق والسداد إن شاء الله، وليعم الأمن والسلام جميع دول العالم إن شاء الله بإذن الله. حياك الله، شكرا، بارك الله فيك. ڈاکٹر صاحب جیسے ابھی منصور نظام الدین بھی یہ ذکر کر رہے تھے
سعودی عرب کے اندر ایک بڑا اچھا ماحول ہے اس وقت اس معاہدے کو لے کر. خصوصاً آپ کو پتہ ہے کہ سعودی عوام بھی جو ہے وہ قیادت کے ساتھ جس طرح آپ نے کہا کہ فوری ری ایکشن نہیں دیتے, جواب نہیں دیتے اور ایک خاموشی ہوتی ہے, لیکن اپنا کام جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں. جس طرح گزشتہ سال معاہدہ پاکستان کے ساتھ ہوا تھا اور اب یہ 3 ممالک کے اوپر ہے, اور مزید انشاءاللہ جس طرح سب نے آج کے اس پروگرام کے شرکاء نے امید ظاہر کی ہے کہ تمام ممالک جو ہیں ان کو بھی اس کے اندر انشاءاللہ آہستہ آہستہ آنا ہے, اور پھر یہ ایک بڑا اتحاد جو ہے بنے گا, اور ایک دفاعی اتحاد ہے, کوئی جارحیت کے عزائم نہیں ہے, کوئی کسی کے ساتھ کسی کے اوپر قبضہ کرنے کے عزائم نہیں ہے. تو اختتامی کلمات آج کے اس پروگرام کے حوالے سے. دیکھیں, میں ڈاکٹر نظام قریشی صاحب کی بات ہم جب سن رہے تھے تو میرے ذہن میں یہ خیال آ رہا تھا کہ دیکھیں کوئی بھی مسلمان جو ہے جی وہ اپنی سوچ کتاب و سنت سے الگ کر کے سوچ نہیں سکتا. سوچ نہیں سکتا. الحمدللہ جو بھی اس معاہدے کو دیکھ رہا ہے, جو ہماری تاریخ کو دیکھ رہا ہے, جو ہمارے مستقبل کو دیکھ رہا ہے, جو ہمارے حال کو دیکھ رہا ہے, تو ہر مسلمان اس کو کتاب و سنت کی نگاہ سے دیکھتا ہے. تو جب ہم کتاب و سنت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں, مسلمانوں کا اتحاد یہ سب سے بڑی نعمت ہے. پھر مسلمانوں کا ظلم کے خلاف اکٹھے ہو جانا یہ سب سے بڑی نعمت ہے. اور پھر اس میں ایک امن کا احساس ہونا یہ ایک بہت بڑی ان نعمتوں میں سے ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو اللہ نے 3 نعمتیں دے دیں اس کے لیے تو شاید جیسے ساری دنیا اس کے سامنے قدموں میں ڈھیر کر دی, اور اس میں ایک یہ ہے آمناً فی سربی, اس کو حالت امن میں اٹھے. تو عوام اگر امن کی کیفیت محسوس کر رہے ہیں, چاہے وہ سعودیہ کے عوام ہیں, چاہے وہ پاکستان کے ہیں, چاہے ترکیہ کے ہیں, بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے اندر یہ خوشی کی لہر دوڑی ہے, تو الحمدللہ اس پر ہم سب اطمینان کا اظہار کرتے ہیں, اللہ کا شکر کرتے ہیں, اور جو لوگ اس میں شریک ہیں ان سب کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے, اور یہ امید رکھنی چاہیے اور دعا کرنی چاہیے کہ اس سے انشاءاللہ مسلمانوں کا مستقبل بہت روشن ہوگا, اور ظلم کے خلاف پوری دنیا پر ظلم کے خلاف مسلمان اکٹھے ہو کر ایک فیصلہ کن اقدام کرنے کے قابل ہو سکیں گے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا, مجھے آپ کی مصروفیات کا اندازہ تھا, اس کے باوجود اس اہم پروگرام کے لیے آپ نے ہمیں وقت دیا. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے, آئندہ بھی ہم آپ کو زحمت دیتے رہیں گے. ناظرین, آپ دیکھ رہے تھے الاحسان اسپیشل, اور ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود تھے استاد محترم ڈاکٹر محمد حماد لکھوی حافظہ اللہ ورعاہ. آپ نے مختلف شخصیات کے تاثرات اور ان کے خیالات سنے مکہ معاہدہ کے اوپر. انشاءاللہ کسی اور نئی شخصیات نئے موضوع کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو.